یوسف علیہ السلام بے شک ایک ریمارکیبل پرسنالٹی ہیں، جن کے اوپر ہمارے نبی رشک کریں وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی. کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ لوگ آگے پوچھ رہے ہیں بتائیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر. اور پھر بخاری میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یوسف پر رحم کرے، میں اس کی جگہ ہوتا تو جب بادشاہ کا ایلچی آیا تھا تو میں اس کی دعوت قبول کر کے بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا. 10 سال کی قید جس بندے نے کاٹی ہو، لیکن اس نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس، اسے کہو کہ ذرا پتہ لگواؤ کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ تھا. ظاہر ہے جوانی کے 10 سال چھین لیے ان عورتوں نے، جوانی کے 10 سال پیک ایج میں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی ہے کہ کمال کی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی غیرت تھی. حالانکہ اس وقت بھی وہ چلے جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بادشاہ بلا رہا تھا، لیکن ان کا نہیں، میں قید سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے مقدمے میں کلیئر نہ کیا جائے کہ ان عورتوں کا قصور تھا. اور وہ کلیئر ہوا. پھر یوسف علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ دیکھو تکلیف لادہ سے کاٹی اور جب چھٹکارے کا وقت آیا پھر بھی نہیں چھوٹے. کہا کہ نہیں، مجھے باعزت بری کیا جائے اور وہ جو مخالفین ہیں وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ یعنی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک باز ہوں، نفس تو برائی کی طرف مادہ کرتا ہے، مگر جس کو رب بچا لے، مجھے رب نہیں بچایا تھا. اس وقت بھی انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا. یہ پیغمبروں کی خوبی ہے الحمدللہ. اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنا تقیہ کلام بنایا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں جب بھی سٹیج پہ چڑھتا ہوں پہلا اسم اعظم یہی پڑھتا ہوں کہ نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ.